بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. بہت مشکل سا سوال ہے اور عجیب سا بھی ہے. سائمہ رانی کا ہے اور انہوں نے کہا کہ سر میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے. جن سے میری شادی ہوئی ان کے 2 بچے ہیں. پہلی بیوی کو طلاق ہوئی تھی اور وجہ یہ تھی کہ وہ بچوں کا خیال نہیں کرتی تھی. میں بچوں کا بہت خیال کرتی ہوں, ان سے پیار کرتی ہوں. 3 ماہ گزر گئے ہیں, ایک رات بھی بچے دوسرے کمرے میں نہیں گئے اور ان 3 ماہ میں وہ ایک دفعہ بھی میرے کمرے میں تشریف نہیں لائے. نہ میں بچوں کو ڈانٹ سکتی ہوں, نہ میں ان کو بلا سکتی ہوں. میں کیا کروں؟ خاتون حضرات, یہ بہت اہم سوال ہے, پر اس سوال سے جڑے ہوئے کچھ سوال اور بھی ہیں کہ پہلے تو کہیں کہیں محدود چند اس طرح کی بات سننے کو ملتی تھی. ابھی ہر دوسرے ہفتے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ 1 ماہ 2 ماہ نہیں, سم ٹائمز سالوں کے اعتبار سے ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا ہوتا ملاقات کے لیے. اب اس بیچ میں جتنے دن جتنی راتیں گزرتی ہیں اس بیچاری زندگی میں کیسے وہ زہر بھرتی ہیں اور وہ کتنی ناخوش ہوتی ہوگی, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ ایک بچی گھر سے بیاہ کے دوسرے گھر میں آتی ہے تو کچھ چیزیں بالکل متعین ہوتی ہیں. نمبر 1, وہ بیوی کے طور پہ ایک نئے رول کے لیے اس کے ساتھ شادی کی گئی ہوتی. اس کے ساتھ نکاح نامہ ہوتا ہے. نکاح نامے میں 10 سے لے کے 200-300 لوگ ہوتے ہیں اس موقع پہ موجود, جو پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس بچی کو رخصت کرتے ہیں قرآن پاک کے سائے میں کہ آئندہ سے یہ بیٹی تم لوگوں کے خاندان کا حصہ بنے گی اور تمہارا خاندان اب اس سے آگے چلے گا. تو اٹ وڈ بی ایکسٹینشن آف یور فیملی. اسی رشتے کے لیے وہاں دعائیں دی جاتی ہیں, اسی کی تیاری ہوتی ہے, اسی کے لیے سارا ماحول. اللہ کے رسول نے حکم بھی اسی کا دیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو کسی الف بے جیم کی بیٹی تھی, اب کے بعد الف بے جیم کی بہو اور الف بے جیم کی بیوی بن کے اس گھر میں جا رہی ہے. آپ سوچئے کہ اگر اس گھر میں جاتے ہی آپ اس کا رول ہی بدل دو اور اس کو بیوی کی بجائے ایک آیا کے رول میں لے جاؤ, ایک نوکرانی کے رول میں لے جاؤ, تو کیا بیتے گی. یعنی نہ صرف یہ وعدہ خلافی, نہ صرف یہ زیادتی اور ظلم ہے, خود یو ووڈنٹ بی ایبل کہ آپ اللہ کو بھی جواب دے سکو گے کہ آپ نے اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا. آپ کو نوکرانیاں کسی مائی کو لے لیتے. اگر بچے پلوانے ہوتے ہیں تو گاؤں میں کتنے مزارے ہیں, ان کی کسی بیوی کو کہہ دیتے, کسی دادی کو, کسی نانی کو, کسی چاچی کو, کسی سپرد کر دیں, بچے پال لے. پر جب آپ ایک الگ ڈیزگنیشن کے ساتھ, الگ مقام اور مرتبے کے ساتھ کسی کو لے کے آتے ہیں تو ظاہر اس کے ساتھ تو جو ظلم ہے وہ تو یہ سوال کرے گی. ہم اس کا جواب دیں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو مجھے پیغامات آتے ہیں خاص طور پہ یوٹیوب پہ, جو ہمارا ہائی پوٹینشل آئیڈیاز کا فیس بک پیج ہے اس پہ بھی ابھی کچھ عرصے سے ہم نے ماشاءاللہ ٹک ٹاک کا بھی شروع کیا ہے, اور ٹک ٹاک میں بھی ہمارا سٹائل یہی ہے. ہم اس میں وہ پرینکس نہیں بناتے ہم اپنے, لیکن اس میں واقعات ہوتے ہیں تاریخ سے اور بہت عمدہ باتیں جو 1 منٹ سے پہلے مکمل ہو جاتی ہیں. اوکے, ان سب کے کمنٹس میں جو آتے ہیں تبصرہ کرنے والے یا سوال پوچھنے والے, بھلے آدمی کبھی اپنے بارے میں نہیں بتاتے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے اہم ہیں یا اتنے معروف ہیں, مقبول ہیں کہ جو ہی ان کا پیغام میں دیکھوں گا تو ان کو جان جاؤں گا. تو ظاہر میری علمیت صلاحیت محدود ہے, اللہ نے اتنی دی ہے, ابھی کشف نہیں ہونے لگا کہ پیغام دیتے ہی میں جان لوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اب یہ مزیدار پیغام ہے. السلام علیکم ڈیئر سر, آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. یار یہی پیغام اگر آپ انگریزی میں لکھ دیتے یا اردو میں لکھ لیتے, رومن تو بہت ہی ظالمانہ تجربہ ہے. سر آپ کی ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھی, آغاز دیکھیے گا. سر آپ کی ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھی جس میں غالباً آپ کچھ لیٹرز پڑھ رہے تھے اور سنا رہے تھے. اگر آپ کو اس ویڈیو کے ٹائٹل یاد ہو تو براہ کرم وہ ویڈیو مجھے بھجوا دیجیے. لا حول ولا قوت, یعنی از اٹ اے جوک. اللہ کے بندے, یعنی اب تو ہمارے ماشاءاللہ سینکڑوں سے زیادہ ہیں, تو بھلے آدمی ایسے اس سوال کے بعد میں بتائیں میں آپ کو کیا جواب دوں. پھر آپ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ سر جواب نہیں دیتے.
इसी तौर पे कितने ही लोग हैं जिनके वीडियोस में यूट्यूब के आखिर में जो लिखे हुए होते हैं बेसरोपा। तो प्यारो थोड़ी देर के लिए उसको सोच लें, ना उसका अपने मौजू लिखा, यानी कुछ लिखते, यानी कहीं मेरी को शर्ट का को टाई का जिक्र कर देते, उसके ऊपर वो थंबनेल है उसका को जिक्र कर देते, तो शायद हमारी टीम इसको देख पाती। मैं खुद नहीं देख पाता, हमारी टीम है वो इसको देखती है, वो आपको जवाब भी दे देती। लेकिन अब ये तो ऐसे ही है जैसे वो जो तूड़ी होती है ना, जिसको अल्लाह जाने क्या कहते हैं आप, भूसा। तो भूसे के ढेर में एक अगर सुई गिर जाए तो आप सोचिए उसको तो फिर उम्र गुजर जाए तो भी नहीं मिल सकती। अब मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक वो पंजाबी में कहते हैं कि वीडियो शुरू हो जाओ, देखते जाओ तो जो कहीं निकल आएगी आपकी किस्मत। इसे कहते हैं अग्गे तेरे पाग लछिए। अच्छा जी, कुछ बच्चियों ने इस से हट के भी तस्करा किया कि हमारे मियाँ इज़ क्वाइट यंग और फैमिली भी अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज में ब्याह हुआ, लेके गए लेकिन मेरे पास नहीं आते। 2-3 वजूहत जो मुझको इंसानों से मिलने के बाद समझ आई। एक तो कहीं कहीं अगर नौजवान की ज़िंदगी में बेराह रवी का उनसर ज़्यादा रहा हो तो उसके अंदर एक डर और खौफ होता है एक्सपोज होने का, तो इसलिए वो अवॉइड करता है और डरता है और वहाँ नहीं पहुँच पाता। कुछ बच्चे जेन्युइन शाय होते हैं, झिझक उनके अंदर होती है। अच्छा, कुछ ने ज़िंदगी में कहीं और कमिटमेंट की होती है, अब वो प्रेशर में आके इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके होते हैं, निकाह करके ले आए। नो, शी इज़ योर ऑब्लिगेशन, वो आपका एसेट है, वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपकी वापस ज़िम्मेदारी है, उसको आपने निभाना है। वो कोई पंड नहीं है कपड़ों की कि बांध के रख दी तो पड़ी रहेगी, वो जिंदा जिस्म है। अच्छा, इस मामले में जो मुझे एक चीज़ समझ आई वो ये है कि शादी के फ़ौरन बाद जब बच्ची रुखसत की जाती है तो उसके माँ और बाप को चाहिए कि अपने ख़ानदान की सबसे सियानी खातून को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बराह करम उस लड़की की बहन को, उस लड़की की किसी खूबसूरत सी दोस्त को साथ ना भेजिएगा, ये एक नया अज़ाब खड़ा हो जाएगा। कुंवारी लड़की को कभी नई शादीशुदा लड़की के साथ नहीं भेजना चाहिए। हमेशा किसी सीजन्ड, किसी रीज़नेबल, किसी दानी औरत को जो बात करना जानती हो उसको साथ भिजवाते हैं। जब गाड़ी में साथ बैठती है तो वो बच्ची उस वक्त लरज़ रही होती है नए घर जाते हुए। अगर दूल्हा साथ हो तो बहुत परेशान, दूल्हा अगली सीट पे हो तो फिर भी सफ़र आराम से गुजर जाता है। घर जाके वो सारा वक्त उसका परेशानी में, और इट्स ए थ्रेट, एक बिल्कुल नए लड़के से मुलाकात होनी है और उससे पहले जितनी उसने बातें सुनी होती हैं वो सब खौफज़दा करने वाली होती हैं। उसमें किसी एक ने उस खुशी को, उसकी लज्जत को, उस रिश्ते की महबूबियत को, उसकी मिठास को टारगेट ही नहीं किया होता, डराना टारगेट होता है। तो ऐसे पे ये जो खातून साथ भेजी जाती है, इनफैक्ट उसका रोल बढ़ जाता है। नंबर 1, वो उसको नॉर्मलाइज करेगी। नंबर 2, वो इस बीच में दूल्हे से भी मुलाकात कर लेगी और दूल्हे को रात वहाँ घर पहुँचने के बाद 8-9 बजे के बाद मेहमानों से निकाल के अपने कमरे तक जाना, ये वो जो जाने वाली खातून है वो मेक श्योर करेगी उसके अम्मी से, उसकी बहनों से रब्ता करके। ये कोई तमाशा नहीं है कि दुल्हन को लेके गया, अब बेचारी वो रात 2 बजे तक बैठी, शी इज़ वेटिंग फॉर दैट पर्सन जो दोस्तों में बैठा खुशगपियाँ कर रहा है। सारी उम्र पड़ी थी तुम्हारी खुशगपियाँ करने की, आज की रात दोस्तों की नहीं है। और दोस्त भी वो अहमक और घामड़ हैं जो शादी वाले रात को अपने दोस्त को इंगेज करें। ये जुल्म नहीं करना चाहिए, ना जोक में ना मजाक में। ये तमाशा नहीं है, आप दूसरे की ज़िंदगी की बुनियादी उस रात को एक्सपायर कर देंगे, आप उसको ज़ाया कर देंगे, आप उसका तहस नहस कर देंगे। अगर जितने घंटे वो आपके पास रहेगा, उसको वहाँ जाना चाहिए। एक नया वजूद है, नया रिश्ता है, उसको समझना चाहिए, जाके बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। ये कौन सी उम्र है अवॉइड करने की या डरने की? यानी आप इतने डरू थे, बुज़दिल और डरपोक थे, तो फिर रिश्ते में गए क्यों? पहले घर बैठे रहते, माँ से कह देते कि आपने एक मर्द नहीं जना, एक नामर्द को जना, तो इसे घर में संभाल के रखो। दावा मर्दों वाला किया है तो बाबा उस जिम्मेदारी को निभाओ। अब जाओ और जाके फेस करो और जाके बात करो। ये कोई हमला थोड़ी करना है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई 2 मुतहारब ग्रुपों के दरमियान मुकाबला है। 2 इंसानों के दरमियान एक मोहब्बत भरे रिश्ते का आगाज़ होने वाला है।
تو جائیے جا کے وہاں تعارف کرائیے, تحفہ دیجئے, جو پورا پروسیس ہے. اس سے پہلے اس خاتون کو جو آپ کے ساتھ گئی ہے اس لڑکی کو پوری طرح بریف کرنا چاہیے. بعض بچیاں انتظار کر کر کے تنگ آ کے پھر اپنے کپڑے بدل کے زیور اتار کے تو سلیپنگ سوٹ پہن کے سو جاتی ہیں. پھر بعد میں ساری عمر ان کو دکھ ہوتا رہتا ہے کہ ہم نے اس رات کو گنوا دیا. پر اس گنوانے میں آپ کا قصور بھی ہوتا ہے, اس احمق کا بھی جو نہیں آیا, اور اس بیوی کا بھی جو آپ کے ساتھ آئی اور آپ کو اس کی امپورٹنس نہیں بتا پائی کہ زندگی میں سب کچھ آئے گا, یہ مومنٹ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا. یہ جو 3 بچوں والی خاتون جو ایک ان کی ماں جا کے بن گئی ہے, بی بی رانی آپ کو ایک بات کو سمجھنا چاہیے, آپ اس گھر میں بیوی بن کے گئے ہو, آیا بن کے نہیں گئے. آپ اور یا آپ کے بڑوں کو آپ فوراً ان سے بات کرنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ آف کورس آئی ایم لونگ, آئی ایم کیئرنگ, میں ان کی سب ذمہ داریاں نبھاؤں گی, لیکن میں ایک ٹرنک نہیں ہوں, نہ پیٹی ہوں کہ جس کو لاک لگا کے آپ رکھ دو تو آپ بیٹھی وہ پڑی رہے بے نیازی کے ساتھ. ایک زندہ وجود ہے, اور تمہاری ڈیورس ہوئی ہے, میری ڈیورس نہیں ہوئی. میں تمہاری اس ڈیورس کے دکھ کو کم کر کے تمہاری زندگی کو نارملائز کرنے کے لیے آئی ہوں. پر اس کا مطلب یہ کہاں سے ہوا کہ مجھے جو میرے جذبات ہیں, جو میری زندگی ہے, جو میری فیلنگ ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا, اگر انہی بچی کے معاملے میں جب ان کی شادی ہوئی اور ان کی ساتھ وہ خاتون کو سمجھدار گئی ہوتی تو پہلی شب ان بچوں کو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا دلہن کے کمرے میں آنا. یہ بچے دوسرے کمرے میں سوتے, تیسرے کمرے میں سوتے. وہاں پہلی ملاقات میاں بیوی کی ہونی چاہیے تھی. پھر وہ اس میں اپنی محبت کا بتاتا, اپنے بچوں کا بتاتا, جو امپورٹنٹ. دیکھیں یہ آپ دکان سے کسی بیوی کو اٹھا کے نہیں لے کے آئے, یہ آپ کی ماں نے کوئی سودے بازی نہیں کی, یا آپ کے باپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ آپ ایک آیا لے کے آ رہے ہو. ایک لڑکی کو بیاہ کے لائے ہو جو زندہ ہے, جس کے ایموشن زندہ ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پہلے ڈیورس ان کی نہیں ہوئی, ان کی شادی بھی پہلے نہیں ہوئی, ان کی تو پہلی شادی ہے. اس بیچاری کو آپ نے بالکل وہ جو ہوتے ہیں نا کانٹوں کے بستر پہ اتنے ماں سے سلا رہے ہیں. اور اس ایک ایک رات کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا کیا؟ اس ایک ایک رات میں جو آپ نے اس کی خوشی کو غارت کیا. اللہ کے بندے, آپ کی زندگی میں پہلے خوشی آئی, اس بیوی کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ وہ رشتہ نہیں نبھا پائے, تو اب نیا اللہ نے آپ کا وہ گیپ فل کر دیا, تو اس کو انجوائے کرو, اس زندگی کی خوشی اور لذت کو محسوس کرو. یعنی جو چیز آپ کے لیے ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے, آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے, اور آپ نے ایسے ہی ہے جیسے آپ توپ سے مچھر مارنے کا کام کر رہے ہو. اللہ کے بندے, توپ جو ہے وہ بڑے کام کے لیے ہے, اور یہ رشتہ ایک بڑی زندگی اور بڑے ریلیشن شپ کے لیے ہے. آپ کے بچے تو پل جائیں گے, وہ سنبھال بھی لے گی, پال بھی لے گی. ظاہر ہے وہ آئی ہے جب رشتہ بنا ہے, اس وقت بھی آپ کی ماں نے, بہنوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے بھائی کے بچے ہیں. وہ یہ سوچ کے ہی آئی ہیں کہ مجھے ان کو بھی مینیج کرنا ہے, لیکن اس غریب کو بھی تو مینیج کیا جانا چاہیے, اس کے جذبات کا بھی تو خیال رکھا جانا چاہیے. یہ اس طرح کے کیسز میں جتنی بے چینی اور جتنی پریشانی بڑھ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں 2 لوگوں کا زیادہ قصور ہے. ایک لڑکے کی ماں کا کہ جو سارے خرچہ کر لیتی ہیں, لیکن اپنے بیٹے کو عین اس موقع کے لیے پریپیئر کر کے, جو اس کی زندگی کا خوبصورت آغاز ہونا چاہیے, جو اس کی دوڑ کا آغاز ہے, وہاں تک اس کو نیرو ڈاؤن کر کے بھجوانے میں ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. اس رات کو مہمانوں نے سونا ہے, ان کے بستر, ان کے کھانے سب آپ کر لو گے, تو اللہ کے بندو جس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اگر آپ نے اس کی ٹیک کیئر نہیں کی تو آپ کی مینجمنٹ پہ, آپ کی عقل پہ, آپ کی دانش پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. کیا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے؟ اسی طور پہ اگر بچیوں کے ساتھ وہ خواتین نہیں جاتی, جہاں جہاں رواج نہیں ہے, یہ رواج کو دوبارہ زندہ کیجئے. یہ رواج اسی لیے ہے کہ بیٹی صبح روتی نہ اٹھے اور ساری رات وہ ایک اسٹیچو بن کے نہ بیٹھی رہے, اور وہ گدھا وہاں پہنچے نہ اور اپنے دوستوں میں پڑا کہیں سو رہا ہو. 1 دن 2 دن کوئی لمٹ ہوتی ہے یار, 3 مہینے ہو گئے اور آپ وہاں پہنچے نہیں ہو, اور اب وہ ایک گھر کی جو بات ہے ساری دنیا تک پہنچ رہی ہے. ایک لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا تماشا نہ بنے, آپ کے بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو, اور آپ کے گھر کی بات گھر میں رہے. یہ تقریب یا یہ رشتہ خوشی بڑھانے, رشتہ بنانے, عزت اور وقار کی اور تکریم کی اس دولت کو وسیع کرنے کے لیے ہوا ہے, نہ یہ کہ اس میں آپ اپنی کسی ڈر, خوف, جھجک, شائنس
یا حماقت کی وجہ سے اس کو بے روح، بے رنگ اور بے لذت کر دیں، کبھی مت کیجیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔